بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل سید الرسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت سے یہ امت عقائد کے اندر اختلاف کرتی رہی، اور بالخصوص صحابہ اکرام علیہم رضوان امہات المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور حضور کے اصحاب کے بارے میں افراط و تفریط، غلط فہمیاں پیدا کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آل کی محبت کی آڑ میں نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا انکار کیا، اور بعض نے اصحاب رسول کی آڑ میں اولاد رسول کا انکار کیا۔ اور یہ آج بھی یہ لوگ ہیں، اور صدیوں سے یہ چلے آتے ہیں، مگر اللہ رب کائنات کا کروڑ ہا شکر اور احسان ہے کہ اکابرین اہل سنت و جماعت اور بزرگان دین اور اہل سنت کے عظیم بزرگوں نے اپنی جد و جہد، تصرف، علمی، تحقیقی کمالات کے بعد جن عقائد کو امت کے لیے بیان کیا، وہ عقائد قرآن و سنت کے تابع اور ایمان کی سلامتی کے ضامن ٹھہرے۔ بالخصوص امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفتم بلا فصل امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی پر بڑے غلیظ قسم کے الزامات لگائے گئے۔ بغیر کسی مطالعے کے، بغیر کسی قرآن و سنت کو پڑھنے کے، اس امت کے سامنے یہ پیش کرنے کی ایک غلیظ سوچ اور ایک گندا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ جو اصحاب رسول تھے وہ اولاد رسول کے دشمن تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصحاب رسول، آل رسول اور اولاد رسول کے اتنے ہی بڑے باادب غلام تھے وہ جتنے مصطفیٰ کے باادب غلام تھے۔ وہ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی
آل پاک اور اولاد پاک کا ادب اور احترام کرتے کہ شاید کائنات میں اس درجے کا ادب و احترام کوئی دوسرا کر ہی نہ سکتا. اور کائنات کے اندر جس کو خلیفتم بلا فصل کا لقب ملا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. ابو بکر وہ ہے جس کی صحابیت کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے. اور ابو بکر کو صدیق کسی عام بندے نے نہیں بنایا بلکہ لقب صدیق اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج، سفر معراج جب میں نے مکمل کیا تو جبریل سے میں نے فرمایا جبریل میرے اس سارے سفر کو کوئی مانے گا نہیں. جب صبح کے وقت میں بیان کروں گا کہ رات کے حصے میں مجھے سفر معراج ہوا ہے کوئی مانے گا نہیں. حضرت جبریل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر مانے گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیوں، وہ کیوں مانے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے. صدیق یعنی سیدنا ابو بکر صدیق جو لقب ہے آپ کا، وہ لقب کسی عام بندے یا اجماع صحابہ سے نہیں بلکہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق پاک نے سفر معراج کی تصدیق کی، حضور نے بیان کیا منافقین مشرقین جو نام کے مسلمان تھے، کیونکہ ہر دور میں ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا خالص ترین مسلمان ثابت کرتا ہے، وہ ہوتا نہیں کرتا ہے. صحابہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، داڑیاں بھی تھی، قرآن بھی تلاوت کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں بھی بیٹھتے تھے. مگر میرے پیغمبر نے جب فرمایا اللہ نے مجھے معراج کروایا ہے، مدینے میں بھاگنا شروع ہو گئے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی کوئی نہیں. اچھے بھلے تو رات کو سوئے تھے، اچھے بھلے اٹھے ہیں، کیسے ہو گیا؟ آج بھی لوگ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے
میں نے کہا آباؤ اجداد کو سمجھ نہیں آیا، اولاد کو کہاں آئے؟ سمجھ تو آباؤ اجداد کو نہیں آیا، اولاد کو کہے کو سمجھ آئے بھائی؟ کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ساتھ اسلام کے دشمن بھی ملے۔ کہا ہم کہتے تھے پہلے ہی کہ نعوذ باللہ من ذالک، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا اپنا دین ہے، یہ دین الہی نہیں، رب نے اس کو نہیں دیا۔ مگر جب چل کے ابو بکر کے پاس گئے، کہ ابو بکر تیرے صاحب نے کہا ہے، صاحب نے کہا ہے، تیرے ساتھی نے کہا ہے، تیرے دوست نے کہا ہے، تیرے آقا نے کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میں مکے سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے مقام لا مکان، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کا دیدار، پھر واپس پلٹا ہوں رات کے حصے میں۔ کہا کس نے ہے؟ کہا تیرے آقا نے کہا۔ کہا جب مصطفیٰ نے کہا تو صحیح تو کہا ہے نا؟ اس نے کہا ٹھیک کہا ہے۔ کہا تو مانتا ہے؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں، اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر وہ دیکھ کے آیا ہے۔ اور جب یہ جملہ میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر کا پہنچا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ابو بکر کو ہر قسم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ آپ کا نام رکھا عتیق، یہ بھی ایک آپ کا لقب ہے۔ ہمیشہ ہر قسم کی آگ سے آزاد۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کی آگ سے آزاد۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے یہ جملہ کہا، اللہ نے ہر قسم کی آگ سے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کے دربار میں ایک ساتھی حاضر ہے اور عرض کرتا ہے اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اے علی ابن ابی طالب، اب کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں افضل کون ہے؟ المعجم الکبیر کے اندر حدیث ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں حضور کے بعد کون ہے افضل؟ حضرت علی پاک نے فرمایا نبی پاک کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ راوی کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہتا میرے دل میں خیال تھا کہ شاید حضرت علی پاک اپنا نام لیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی افضل ہوں، میں داماد رسول ہوں، میں خاندان رسول ہوں۔ کہا میں نے جب دوسری بار کہا کہ اس امت میں ابو بکر کے بعد کون ہے، حضرت علی پاک نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب۔ کہا تیسری بار میری زبان پر جملہ آیا، میں نے کہا اب تو اے پاک علی تو ہوگا۔ کہا نہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ پاک علی کی زبان اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ نبی کے بعد خلیفتم بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اما عائشہ پاک فرماتی حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کو عورتوں میں سب سے عزیز کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ مجھے پیاری ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے۔ کہا ابو بکر وہ ہے سب سے پہلے جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت حسان نے
حضرت ابو بکر کی شان میں قصیدہ لکھا، پڑھا نہیں، کسی کے سامنے لکھا، صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس ہجاٹ میں کہ حضور علیہ السلام اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہیں کیا نہ کہیں، آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا حسان سنا ہے تو نے ابو بکر کے لیے کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لکھا ہے۔ کہا پھر مجھے پڑھ کے سنا دو مجھے۔ اب اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، کیا لکھا حضرت حسان نے؟ اس نے کہا ابو بکر تیری عظمت افضل ہے، تو آیا بھی نبی کے ساتھ، رہا بھی نبی کے ساتھ، ہجرت بھی نبی کے ساتھ، اور کائنات میں افضل بھی نبی کے بعد، ابو بکر جنت میں بھی تو نبی کے ساتھ، اور میں قربان جاؤں نبی کے فرمان پر کہ جس نبی نے کہا عرش پر میرے وزیر جبرائیل و میکائیل، فرش پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہے۔ یعنی حضرت حسان نے ابو بکر پاک کی شان، حضرت علامہ طبری نے لکھا اس بات کو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تمام صحابہ پر جو افضلیت تھی، کتنی باتوں میں فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، کا نبی کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، کا غار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، اور جس کی جھولی میں میرے نبی نے آرام کیا وہ سب سے پہلے مدینے میں نبی کے ساتھ جانے والے، اور نبی کے بعد پہلے خلیفہ، اور کہتے ہیں مزار میں سب سے پہلے نبی کے ساتھ آرام کرنے والے، اور حشر میں سب سے پہلے جب مردے اٹھیں گے میرے نبی کے بعد جو کائنات میں سب سے پہلے اٹھے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ ہے افضلیت ابو بکر۔ قرآن نے جن کے لیے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے جس کے لیے کہا دوسرا ابو بکر ہے، میرے نبی کا صاحب ابو بکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کے ساتھ جس نے جو احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، کا ما سوا ابو بکر کے۔ قیامت کے دن، اور علماء نے لکھا اس میں کیا راز تھا، حضور چاہتے تو ابو بکر کے احسان کا بدلہ بھی چکا دیتے، حالانکہ احسان تو تھا ہی کوئی نہیں، یہ تو حضور نے کہا نا۔ سیدنا صدیق اکبر نے تو ایک دن بھی یہ جملہ نہیں کہا جی، حضرت ابو بکر پاک نے تو ہجرت کی رات جناب سارا کچھ باندھ لیا، اور آپ کی جو ہمشیرہ تھی اس نے دوپٹے کا آدھا حصہ کاٹ کر اس میں پتھر باندھ کے آپ کا بوڑھا باپ حضرت ابی قحافہ وہ پتھر نبینات اس کے سامنے رکھے، جب اس نے کہا ابو بکر کو گھر میں چھوڑ کے بھی گیا کہ کوئی نہیں، چلا تو گیا ہے، اس نے کہا ابا جی پریشان نہ ہو، ہاتھ رکھیے، بڑے ہیرے اور جوہرات ہیں، یہ بڑے ہیرے اور جوہرات ہیں۔ ابو بکر تو اس عظمت کا مالک، اور حضرت ابن ابی وقاص پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ما سوا ابو بکر کے کہ جس کی 4 پیڑھیاں نبی پاک کی صحابیت میں آئی ہوں، کہ جس کا باپ بھی نبی کا صحابی،
جو خود بھی نبی کا صحابی، جس کا بیٹا بھی نبی کا صحابی اور جس کا پوتا بھی نبی کا صحابی. کہ ہم نے کوئی نہیں ایسا بندہ دیکھا، ہماری نظر میں کوئی نہیں ایسا گزرا کہ جس کی 4 نسلیں صحابیت مصطفیٰ سے مستفیض ہوئی ہوں، غلامی نبی سے مستفیض ہوئی ہوں، جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہو اور پھر ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو. اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ ذات ابو بکر ہے. اس لیے احباب ذی وقار، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں حضرت ابو بکر کی عظمت ہوگی، آپ کی خلافت اور آپ کی افضلیت میں. مگر آخری بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ ازل میں جب رب نے فیصلہ کیا تھا کہ محبوب کے ساتھ میں نے وہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ جن کا ظاہر بھی پاک ہوگا، جن کا باطن بھی پاک ہوگا، اور ان میں سب سے پہلے جس کا نام اللہ نے اپنے علم ازلی سے لکھا تھا وہ جناب ابو بکر صدیق تھا. یہ بات یاد رکھو. اس لیے ایسے جمگٹوں سے بچو جو آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں. ہاں یاد رکھو، سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا اگر کوئی بندہ انکار کرے گا پھر وہ اس کا ایمان باقی بچے گا، اس کا ایمان باقی بچے گا. ہاں، کیونکہ صحابیت ابو بکر کا انکار قرآن کی ایک آیت کا انکار آئے گا. ہاں، ابو بکر کی صحابیت کے انکار سے قرآن کی ایک آیت کا انکار، اللہ کے حکم، اللہ کے کلام کا انکار آئے گا.